بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ دنیا نے بے شمار بہادر جنگجو، سپر سالار اور فاتحین لیڈروں کو دیکھا جن کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، لشکروں کو شکست ہوئی، حکومتوں کی بنیادیں رکھی گئیں، مگر سال قبل عرب کے صحرا میں ایک ایسے بہادر نے 1400 سال میں جنم لیا جس نے ان تمام فاتحین کو اپنی جرات اور شجاعت سے معمولی ثابت کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان تمام تاریخی شخصیت کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس بہادر جوان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایک جوان ہی ان تمام لوگوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ عربوں کے اس شعر کو تاریخ علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے، جس کا دل 10 سال کی عمر میں اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ ایمان کی قوت دین اس دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین فاتح ترین ثابت ہوا۔ حیدر کرار امام علی علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل کے ماہ رجب میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب ابو طالب ایک نیک دل اور قریش کے قابل احترام شخص تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حامی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچپن سے ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے حضرت علی کی پرورش بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد آپ پر سب سے پہلے جس شخص نے ایمان لایا وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ کی عمر بس 10 برس تھی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مکہ کے اطراف کے پہاڑوں میں حضرت علی علیہ السلام نے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا، پھر اسلام کی کھلی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 23 سال تھی۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی، لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سو گئے اور اس طرح آپ اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ غزوہ بدر، خندق اور حنین میں حضرت علی علیہ السلام کی بہادری اور غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کرنا آپ کی بلند ترین فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جیسے القاب ملے۔ ان القاب کے پیچھے نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر سمیت حملہ کیا۔ خیبر کے طرف کے قلعے تو فتح ہو گئے، مگر وہاں موجود یہودیوں کا سب سے عظیم قلعہ قموز فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے کمال صحابہ نے کوششیں کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعہ وہ مضبوط دیوار فتح کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ لہٰذا ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ساتھ ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پلہ خیبر فتح ہوگی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری رات نیند نہ آئی، سب کی یہی چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا انہیں ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں علم دیا، انہیں قلعے کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب حضرت علی علیہ السلام قلعے کے باہر پہنچے تو وہ یہودیوں کا سپہ سالار مرحب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا۔ اس نے کہا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش اور بہادر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا، مگر مولا علی علیہ السلام نے ایسا حربہ اپنایا کہ 2 یا 3 وار کے بعد بھی وہ ناکام رہا اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار
اس کے سر میں اتر گئی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور پلک جھپکتے ہی خیبر کا وہ دیو قامت پہلوان کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودی لشکر نے حملہ کر دیا۔ خمسان کی جنگ ہوئی جس میں مولا علیہ السلام جواں مردی اور شجاعت سے لڑے۔ میدان میں ہر طرف ذوالفقار کی وار ہی دکھائی دیتی تھی۔ روایت کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ خیبر کا مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے قوی بازو سے اسے اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب اس دروازے کو اٹھایا گیا تو وہ اتنا وزن تھا کہ 1 2 یا 5 10 نہیں بلکہ پورے 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام نے صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی اور یہودیوں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو دھول چٹا دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی بہادری سے یہودیوں کی جنگی طاقت اور شان کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ آپ ہر میدان میں فاتح رہے اور اسلام کے سرسبز چمن کو اپنے خون سے سینچا۔